الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعہ پر یہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، 5ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے، اور اس کے ذیل میں ہم نے جو گفتگو کی تھی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، تو اس کے پہلے حصے پہ میں نے بات کی تھی کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی، اگر میرے بندے شکر ادا کریں اور ایمان لے آئیں، اور فرمایا کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بہت قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس کے ذیل میں ما یفعل اللہ بعذابکم کہ جب شکر نہیں ہوتا تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کے ذیل میں 2 احادیث میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کے آثار کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں
ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں جو کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کی عجیب شان ہے، اس کی ہر بات میں خیر ہی خیر۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا مومن کی عجیب شان ہے، اس کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر۔ اگر اس کو کوئی اچھائی، کوئی خوشی، کوئی فرحت پہنچتی ہے تو شکر، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور اگر اس کو کوئی اللہ کی طرف سے حالات آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی اور تنگی آ جائے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صبر فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بڑی بات ہے۔ تو مومن ایمان والا، میں اس دن بھی درس میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی جتنی امتیں گزری ہیں اس میں کسی امت کے افراد کو، نبی کی امت کو اللہ نے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ اللہ نبی کو حکم دیتے تھے اور نبی احکام اپنی امت کو، اپنی قوم کو سنا دیا کرتے تھے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے براہ راست آپ کی امت کے اپنے بندوں کو خود خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے، اے میرے بندو، اے میرے پر ایمان لانے والے۔ تو مومن جو ہوتا ہے، مومن متحمل مزاج ہوتا ہے، منکسر المزاج ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، قانع ہوتا ہے، خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہوتی ہے، وہ دوسرے سے ملتا ہے تو ملتے سب سے پہلے جب ہاتھ ملاتا ہے تو اگلے کو اپنی سلامتی کی خبر دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مومن ہوں، میں تیرے لیے سلامتی لے کے آیا ہوں، میں تیرے لیے خیر لے کے آیا ہوں، میں تیرے لیے برکتیں لے کے آیا ہوں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن اتنا عظیم ہے اللہ کے ہاں، مومن کی شان اتنی بڑی ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نے عرض کیا ہے مومن شاکر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کائنات میں اس رب کا شکر کرنے والی جو ذات ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایسا شکر کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام اٹھے گھر تشریف لے، میں آپ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ گئے اور سجدے میں گر گئے، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں آپ کے قریب بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا، اور انتظار کرتے کرتے مجھے یہ خطرہ ہوا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آیا آقا علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے۔ آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کو عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں اس وہم کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے خوشخبری دی اور اس خوشخبری کا میں شکر ادا کر رہا تھا، اور وہ سنیے ذرا خوشخبری کیا تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر جو بندہ درود بھیجے گا میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ اللہ سبحان اللہ، تحفہ امت کو ملا ہے اور اس کا شکر ہمارا نبی ادا کر رہا ہے۔ تحفہ امت کو ملا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ میرے اوپر درود ایک مرتبہ پڑے گا میں 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کروں گا۔ رحمت کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول کیا ہوتا ہے، یہ جس کو مل جاتی ہے، میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا، یہ دل اللہ کی محبت کی جا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے جب جوں وہ تڑپتے ہیں، جوں اللہ کی محبت آتی جاتی ہے، ان کی شان بدلتی جاتی ہے۔
تو شکر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بندوں کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ ایک سائل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مانگنے کے لیے کچھ دے دیجیے، آپ نے ایک کھجور کا دانہ دیا، تو اس نے دیکھا ایک کھجور ہے، اس نے پھینک دیا۔ ایک کھجور سے کیا ہوتا؟ مختلف لوگ آتے تھے، مختلف ذہن کے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے۔ ایک اور آیا، اس کو بھی کھجور کا دانہ دیا، حضرت انس کو فرمایا اس کو کھجور دو، ایک کھجور دی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے، آپ کی رحمت شفقت سے ایک کھجور کا دانہ ملا ہے، اس نے آنکھوں سے لگایا، چوما، سبحان اللہ، آقا کے دربار سے مجھے کھجور ملی ہے۔ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، بہت شکر ادا کیا۔ تو آقا نے فرمایا اپنی لونڈی کو، جاؤ ام سلمہ سے کہو گھر میں 40 درہم پڑے ہیں، وہ بھی اس کو دے دو۔ شکر، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ آقا نے سکھایا کہ شکر کرتے جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو لیتے جاؤ۔ الشکر قید الموجود و سید المفقود، یہ عربی کا الشکر قید الموجود، شکر ایسی چیز ہے جو نعمت تیرے پاس موجود ہے اس کو باقی رکھنے والی ہے، اس کو قید رکھنے والی ہے، اس کو باقی رکھنی ہے۔ وہ سید المفقود، اور جو ابھی تیرے پاس نہیں آئی تو ہر وقت شکر کر رہا ہے، اعضاء سے کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا کے کر رہا ہے، جولی پھیلا کے کر رہا ہے، آنکھوں سے کر رہا ہے، جسم سے کر رہا ہے، اپنے اعضاء سے کر رہا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سید المفقود، کہ دور سے شکار کر کے تیری جھولی میں ڈال دیتی ہے نعمت۔ الشکر قید الموجود و سید المفقود، شکر اتنی بڑی چیز ہے، جتنا شکر کرتے جائیں گے اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ شکر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا جسم، یہ اللہ کی دی ہوئی بینائی، اللہ کی دی ہوئی وہ ایک ہارون الرشید کے دربار میں اللہ والے بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہمیشہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہ علماء کو، صلحاء کو اپنے پاس بلایا کرتے۔ وہ پانی پینے لگے نا، اس نے کہا یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں، یہ اگر آپ کسی لک و دک صحرا میں ہو، سخت گرمی ہو اور آپ کو پانی کی ضرورت ہو، تو یہ پانی آپ کو اگر نہ ملے اور اس کی قیمت ہو، اور ایک گلاس پانی کی، تو کیا آپ دیں گے اس کی قیمت میں؟ اس نے کہا جی میں اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت لگا سکتا ہوں۔ اچھا، اگر یہ آپ کو مل جائے، آپ کے جسم میں چلا جائے پانی اور باہر نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی میں اپنی آدھی سلطنت خرچ کر کے اس کو باہر نکالوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا تیری ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو آدمی پانی پی لے اور پھر وہ پانی اس کے جسم سے نکل جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ جب تم بیت الخلاء سے نکلو تو الحمدللہ الذی عافانی اذهب عنی الأذى، میرے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے جو میرے اندر یہ چیز تھی اس کو مجھے اذیت سے بچا لیا، مجھے عافیت بخش دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ساری شکر سکھاتی ہیں۔ وضو کر رہے ہیں، ہر عضو کو دھوتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یہ رب کا شکر ہی تو ہے، رب کی نعمت ہی تو ہے کہ اس نے اتنے کروڑوں لوگوں میں سے نکال کے، نہلا کے، صاف کر کے، صاف کپڑے پہنا کے اپنے گھر میں لایا۔ تو نے وضو کیا، اس رب نے کہا میں تجھے رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو میرے عبادت کے لیے میرے سامنے کھڑا ہونے کی نیت کر کے اب اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، میں تیرے جسم کے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ رب کی رحمت، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن اسی کے اوپر اس پہ بھی وہ شیخ سعدی نے اپنی جو گلستان لکھی ہے نا، اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ ہر سانس ایک مرتبہ سانس اندر آتی ہے، ایک مرتبہ باہر جاتی ہے، تو میں شکر ادا کرتے ہوئے جب ایک مرتبہ ذرا شکر ادا کرتا ہوں تو 2 سانسوں کے بدلے میرے اوپر 2 شکر واجب ہو چکے۔ میں تو اپنی سانسوں کی شکر بھی ادا نہیں کرتا،
24,000 سے زائد میں دن میں سانس لیتا ہوں، اگر 1 منٹ کے لیے سانس رک جائے، اللہ روک لے تو بتاؤ کیا بنتا ہے؟ کتنا وہ کتنا بڑا قدردان ہے اور کتنی رحمت والا ہے، اس کے خزانے کتنے بڑے ہیں اور وہ کتنا عطا کرنے والا ہے کہ جتنا شکر کرتے چلے جاؤ گے اتنی نعمت بڑھتی جائے گی۔ عبادات پہ بھی شکر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا سکھائی کہ جو تم عبادت کرتے ہو، تم ذکر کرتے ہو، اللہ سے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، جو میں شکر کرتا ہوں اللہ اس پہ بھی تو میری مدد فرما کہ میری زبان جو ہل رہی ہے اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہے، میرے جسم کے اعضاء تیرے سامنے آ کے جھک گئے ہیں، اس پہ بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھلتے چلے جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں آپ کے قدموں کی آواز میں سن رہا ہوں اپنے پاس؟ بلال نے عرض کیا آقا جب میرا وضو ختم ہو جاتا ہے تو میں فوراً وضو کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتا ہوں، اس کے اوپر جنت کے قدموں میں آواز ہے، جنت میں شکر۔ جتنا اس رب کا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، وہ شکر کا قدردان ہے، وہ شکر کا قدردان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سائل دروازے پہ آیا تو باندی کو کوئی چیز دی اور اس کو کہا اس کو یہ دینے کے بعد اس کو کہنا جزاک اللہ۔ باندی حیران ہو گئی کہ دینے کے لیے جا رہی ہوں اور پھر وہ دے کے واپس، اچھا وہ فقیر بھی عجیب تھا، جب دے دیا تو اس فقیر نے بھی کہا جزاک اللہ، تو اب واپس آئی اس نے کہا جی اس نے بھی جزاک اللہ کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں یہ چاہتی تھی کہ میرا اجر اس سے زیادہ ہو جائے، کہ وہ جزاک اللہ کہہ دے گا، میں نے چیز دے دی تو بات برابر ہو جائے گی، جب شکر میں دونوں برابر ہو جائیں گے تو دینے والا اجر میرا بڑھ جائے گا۔ سوچنے کی بات، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرا اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے، اس کی دی ہوئی جان اس کے راستے میں خرچ ہو جاتی ہے، اس کے دیا ہوا جسم اس کے گھر میں آ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس پہ بھی شکر۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، بہترین عبادت پہ اللہ میری شکر کرنے کی میری مدد فرما۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت شکر کے کلمات سکھلائے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی ایسی دعائیں سکھلائی ہیں کہ جو برکت کی ہیں، رحمت کی ہیں۔ اے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو وسعت ہے نا، صحابہ میں بڑے امیر لوگ تھے لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرتے تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان کس طرح تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو آج بھی عثمان غنی کہا جاتا ہے، انگریزی میں عثمان دی ریچسٹ، ان کے مال کا کیا اندازہ تھا، آج بھی ان کو انگریزی میں سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ امیر۔ ایک سائل آیا، قدردانی کی بات کر رہا ہوں، ایک سائل آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ کا تو دربار تھا، جو آتا تھا آپ نے فرمایا عثمان کے گھر چلے، عثمان کے گھر جاؤ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ وہ گیا، دروازہ کھٹکانے لگا تو آگے سے حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ یہ جو چراغ رات کو جل رہا تھا اس میں اسراف ہوا ہے، اتنی دیر یہ جلتا رہا ہے، اس کا تیل خرچ ہوا ہے، اس کا کون حساب دے گا؟ تو وہ سوچنے لگا جو اپنی بیوی سے چراغ کے روشن کرنے پر زیادہ تیل لگنے پر جھگڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس آ گیا، باہر سے آیا تو اس کو کیا پتا تھا عثمان کون ہے۔ آقا کی خدمت میں پھر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا گئے؟ انہوں نے کہا جی میں گیا تھا، یہ معاملہ ہوا۔ آپ نے مسکرائے، فرمایا پھر جاؤ، دروازہ کھٹکاؤ، عثمان سے ملو۔ وہ گئے، دروازہ کھٹکایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے،
आपने पूछा भाई क्यों आए हो? साइल हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने भेजा, मरहबा मरहबा, गले से लगाया, खाना खिलाया, बिठाया और फिर ऊंट खड़े किए और उस पे सामान लादना शुरू किया। आपकी क्या जरूरत है, कितना तेल, कितना शहद, कितना घी, कितनी नमक, क्या चाहिए? वो ऊंट भरते जा रहे हैं। वो आदमी हैरान है, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बीवी से चिराग के ऊपर झगड़ रहे थे, अभी मेरे लिए जनाब इन्होंने ऊंट भर दिए। उसने कहा हुजूर आपसे एक बात करता हूं कि ये क्या मामला है? मैं पहले भी आपके आया था और माजरत ये करता हूं कि मैं आपके घर की निजी बात को भी सुन लिया था कि आप अपनी बीवी से झगड़ रहे थे। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे, भाई सुनो, हम जो कुछ कमाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ जो माल है, वो हमें इस बात पे फख्र होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में उसको लुटा दें। हम अपनी जात के लिए कुछ नहीं करते। ये सहाबा की शान थी। माल का शुक्र ये है कि उसके रास्ते में लग जाए, जान का शुक्र ये है कि उसके सामने झुक जाए, जिस्म का शुक्र ये है कि उसकी इबादत में लग जाए। ये शुक्र की ये वो चीजें हैं जिस पे ला इन शक्कर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर इबादत में लगोगे, दुआओं में लगोगे, तिलावत में लगोगे तो अल्लाह तुम्हारा दिल लगाएगा। बहुत से लोग कहते हैं यार तिलावत में दिल नहीं लगता, गाने में दिल लगता है, मौसीकी में दिल लगता है। इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान वाले तो हैं जिनका दिल जो है उनके तड़प उठते हैं अल्लाह के जिक्र पर। अंदर से इतना खोखला हो गया, अंदर इतना जंग लग गया, अंदर इतना बीमार हो गया। नाम ईमान का जरूर है, नाम का मुसलमान जरूर है, लेकिन फिर भी बड़ी बात, किसी वक्त ये चंगारी भड़क उठेगी, किसी वक्त वो अंदर की आलाइशें निकल जाएंगी, किसी वक्त इसके अंदर नूरानियत आ जाएगी, किसी वक्त इसमें शुक्र आ जाएगा, किसी वक्त इसमें रहमत आ जाएगी। शुक्र, सबर, ये दो बड़ी नेमतें हैं। इसीलिए क्या फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। आगे क्या फरमाया, इनको खुशखबरी सुना दो कि जब इनको इज़ा असाबतहुम, जब इनको कोई अल्लाह की तरफ से तकलीफ पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये है मोमिन की शान, ये है जब नेमत मिलती है तो शुक्र करता है। ये नहीं है कि जब नेमतें आ जाएं तो अकड़ना शुरू हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाकया बयान किया, आखिरी बात करता हूं। 3 अफराद थे, आपने उनका इम्तिहान लेना चाहा, एक फरिश्ते को भेजा। एक अंधा था, एक अबरस था, एक अकरा था, सर से गंजा था। ये बुजुर्ग की शक्ल में गया, बताओ भाई आप अंधे के पास गया, कहा जी मैं नाबीना हूँ, मुझे बिनाई मिल जाए। उसने दुआ की, अल्लाह वाले फरिश्ता था, बिनाई मिल गई, साथ माल मवेशी भी मिल गए, दुआ कर दी। इसी तरह अकरा के पास गया, उसने कहा जी मेरे बाल आ जाए, मुझे माल मिल जाए, उसके लिए भी दुआ कर दी। अबरस के पास गया, जुजामी के पास, उसके लिए भी दुआ की। ये हमारे लिए एक सबक है इसके अंदर, इस हदीस में। कुछ अरसे के बाद वही फरिश्ता फिर इंसानी शक्ल में उस पहले बंदे के पास आया, अबरस के पास आया कि जी आप कुछ मेरी मदद कर दीजिए, साइल। उसने कहा जाओ भाई काम करो, बड़ी मुश्किल से कमाया है। उसने कहा मुझे तो ये लगता है कि आप किसी दौर में बड़े हैंड टू माउथ थे, बड़े कमजोर थे, बड़े गरीब थे और आपको फलां बीमारी भी लगी हुई थी। उसने कहा जाओ जाओ काम करो, मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, जद्दी पुश्ती, मेरे तो बाप दादा अमीर थे। उसने कहा अच्छा फिर अल्लाह तुझे वैसे ही कर दे जैसा था। अल्लाह ने फिर वैसा कर दिया। दूसरे के पास गया, उसने भी यही कहा। उस नबीना के पास गया, उसने कहा सुभान अल्लाह, एक अल्लाह वाले की दुआ से मुझे सब कुछ मिला है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, जो चाहे ले जाओ। अल्लाह ने फरमाया इसके लिए और बढ़ा दो। तो ये है कि जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, तो अल्लाह देना भी जानता है और लेना भी जानता है। वो शुक्र पे लअज़ीदन्नकुम कहता है और इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। फिर वो फरमाता है कि फिर अगर मेरी नेमतों का शुक्र नहीं अदा करोगे, नेमतें मिल गई, ना शुक्री करनी शुरू की, अकड़ना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह उन नेमतों के होते हुए भी जलील और ख्वार कर सकता है।
اللہ ان نعمتوں کا چوکیدار بنا دیتے ہیں. مال موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتے، نعمتوں کا چوکیدار بنا ہوا ہے. اولاد سے بھی جوتے پڑ رہے ہیں، بیوی بچوں سے بھی جوتے پڑ رہے ہیں، گھر والوں سے بھی جوتے پڑ رہے ہیں، خاندان والوں سے بھی جوتے پڑ رہے ہیں. ہے بڑا چودھری، پوچھے کوئی اس کے دل سے. تو وہ رب جب شکر کریں گے تو وہ شکر کے اوپر اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا. اور ناقدری کریں گے. آج اگر ہم اپنا احتساب کریں، کیا ہم سے ناقدری نہیں ہو رہی؟ سب سے بڑی چیز الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ رب، اس کی ساری تعریفیں اس کے لیے، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ ہدایت ہمیں دی، جس نے یہ قرآن ہمیں دیا، جس نے یہ ایمان کی دولت ہمیں دی، جس نے ہمیں مسلمان بنا دیا. پوری دنیا میں 6 ارب انسانوں میں 1 ارب انسانوں میں اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا. ان مسلمانوں میں، ایمان والوں میں مجھے اپنے گھر میں بٹھا دیا، مجھے اپنی عبادت کی توفیق دے دی، مجھے صحت عطا کی، مجھے اولاد عطا کی. اب راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے یہ شکر کے ساتھ اس کے ساتھ متعلق ہے کہ شکر کرو. اپنی دعاؤں کے اندر جتنا ہو اللہ سے مانگتے جاؤ. اپنی گناہوں پہ توبہ کرو. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا، ناراضگی سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ استغفار ہے. اور اللہ کی نعمتوں کو بڑھانے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. جتنا تنہائیوں میں، جتنا اپنی دعاؤں میں، جتنا اپنی مناجات میں، جتنا اپنی نمازوں کے اندر ہماری نعمتوں کو اور بڑھائے گا. اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، وہ جو نعمتیں اللہ نے سب کو عطا رکھی ہیں، اس نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے. اللہ کسی کے اوپر تکلیف ہے، پریشانی ہے، سب کی پریشانی